على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق اللہ العظیم. سورہ حشر کی آخری رکوع کی آیت ہے. تو کیا فرمایا جا رہا ہے، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ وہ دب جاتا اور پھٹ جاتا اللہ کے خوف سے. اور یہ مثالیں ہم لوگوں کو سناتے ہیں تاکہ اس میں غور و فکر کریں. اور شاہ صاحب لکھتے ہیں کافروں کے دل بڑے سخت ہیں، یہ کلام سن کو بھی مان لیتے، اگر پہاڑ سمجھے تو دب جائے پھٹ جائے. تو تفسیر لکھنے والے ان کے والد جو ہے یعنی مقام حضرت افسوس ہے کہ آدمی کے دل پر قرآن کا اثر نہ ہو. قرآن کی تحریر زبردست ہے، اور کبھی اگر پہاڑ کسی سخت چیز پر اتارا جاتا اور اس میں سمجھ کا مادہ ہوتا، یہ بات ہے. وہ بھی متکلم کی عظمت اللہ کی عظمت سے جو ہے دب جاتا اور مارے خوف کے پھٹ کر پارا پارا ہو جاتا. ان کے والد ایک نظم لکھی، وہ لکھ رہے ہیں نغمت سنتے سنتے نغمہ ہے محفل بدعات کو، کان بہرے ہو گئے دل بد مزہ ہونے کو ہے. اور سنوائیں تمہیں وہ نغمہ مشروبی، پارا جس کے لہن سے تور ہدا ہونے کو ہے. گر تاثیر کی اس کی تیرے دل پر کچھ نہ ہو، کوہ جس سے خاشن متصدع ہونے کو ہے. تو قرآن کی فضائل پر بہت ساری حدیثیں ہیں. تو کل جو ہے خاص طور پر سورہ فاتحہ کے تعلق سے جو حدیثیں ہیں وہ سناتا ہوں. تو پہلے سورہ فاتحہ کو صحیح پڑھنا، الحمدو نہیں. تو کیا کیا سنتے ہیں دیکھو، الحمدو دو نہیں، ہاں للہ نہیں، رب العالمین رب العالمین الرحمن الرحیم، مالکی یوم الدین، ایاک کھینچ رکھے چاہیے یا بس یا ایک مد ہے، بس ایاک مد اصل ایاک کا نہیں، ایاک نعبدو نہیں نعبدو. نون کے بعد جو ہے عین ہے، عین پر کیا ہے جزم ہے، نعبدو ایاک نعبدو و ایاک نستعین. یہدی کچھ لوگ یہدی پڑھتے ہیں، اہدی الصراط، سواد موٹا ہے تو یہ بھی موٹا ہے، صراط اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت. اگر خدا نخواستہ ہم تو پڑھیں گے تو الٹا معنی ہو جائے گا، میں نے انعام کیا، اللہ نے انعام کیا. انعمت علیہم غیر المغضوب، غین مغضوب، زواد ہے، زواد کو کیسا پڑھیں گے؟ دانت نمبر 4 سے لے کے 8 تک، نمبر 4 5 6 7 8 پانچوں دانتوں میں لگانا. غیر المغضوب، دوب نہیں د نہیں مغدوب کیا پڑھتے ہیں، میں کیا بولوں. غیر المغضوب علیہم وا ہے، وہ بھی دوال پڑھتے ہیں، ولضالین وا زاد ہے، اس کو بھی دال پڑھتے ہیں، دال نہیں پڑھنا ہے. اور زبر ہے اس میں پیش کی بول رہی نا ولضالین. ہاں تو مد ہے، مد کو جو ہے کھینچنا ہے، ولضالین ولضالین دوال نہیں. تو یہ آپ کو بتاؤں صحیح پڑھنا کیا ہے. چلو جو ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حامیم سورہ مومن کی آیت ہے الى للمسیر. حامیم تنزیل کتاب من اللہ العزیز العلیم.
غافر الذنب قابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا اله الا المسیح. بس ایک دو تین آیتیں پڑھے اور آیت الکرسی پڑھے صبح. حفظ بہما حتی یمسی ومن قرأ بما حین یمسی حفظ بہما حتی یصبح. جو صبح پڑھے گا دونوں آیت الکرسی اور یہ آیت الکرسی کے بے شمار فضائل ہیں. ہمارا ایک مضمون ہی ہے, اس کے تقریباً 20 حدیث سے ہم نے دلائل پیش کیے ہیں اس کی فضیلت کے بارے میں. تو حامیم جو ہے کہ 3 آیتیں, بلکہ ان انزلنا حامیم تنزیل کتاب من اللہ العزیز علیم غافر الذنب قابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر. بہت آسان ہے, بہت یہ نہیں ہے, اگر آپ یاد کریں تو یاد کر سکتے ہیں. اس کے بعد آیت الکرسی صبح پڑھے گا تو شام تک اس کی حفاظت ہوگی, شام میں پڑھے گا تو صبح تک اس کی حفاظت ہوگی. لوح محفوظ قرآن کب لکھا گیا؟ تو اس کے بارے میں الگ الگ آیتیں ہیں. عن نعمان بن بشیر قال قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ کتب کتابا. نعمان بشیر فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش سے 2000 سال پہلے لوح محفوظ میں پہلے کتاب لکھی. اس کتاب میں وہ دونوں آیتیں نازل ہوئی جن پر سورہ بقرہ کا اختتام ہوتا ہے آمن رسول سے آخری تک. یہ آیتیں جس مکان میں پڑھی جائیں گی 3 دن تک شیطان کبھی نہیں آئے گا. آمن رسول سے آخری آیتیں پر شیطان کبھی نہیں آئے گا. ہم لوگ پڑھتے ہی نہیں نا. کتنے لوگ پڑھتے ہیں بولو. نبی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ 3 آیات من اول الکہف اسم من فتنة الدجال. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے فرمان جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 3 آیتیں پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا. تو سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہے. اللہ کے لیے پناہ مانگتے تھے. یہ دیکھو دجال کا فتنہ ایسا ہے اس سے اللہ کے لیے خود پناہ مانگتے تھے, حالانکہ ان کے زمانے نکلنے والا نہیں تھا. تو دجال کا فتنہ جو ہے ہماگیر فتنہ ہوگا, لوکلائز نہیں ہوگا بلکہ جنرلائز. لوکلائز کسی مقام پر نہیں, پورے ورلڈ کو جو ہے وہ اپنی گرفت میں لینے والا فتنہ ہوگا. تو اللہ کے خود پناہ مانگتے تھے. تو جو ہے اس لیے ہماری مشہور دعا کے اندر ہے اللہم اسألک من فتنة الدجال. ہماری دعاؤں کے اندر ہے دعا مانگنا, تیاج بات پڑھتے ہیں اس دعا کے اندر ہے دیکھو اللہ میں دجال فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں. تو یہ جو بھی شخص یہ جو ہے اس کو پڑھے گا, خاص جمعہ کے دن کے آیا ہے, بعض ابھی یہاں تو نہیں ہے, تو آخری آیتیں آخری رکوع کے بارے میں آیا ہے. 3 آیتیں لکھی ہیں انہوں نے. 3 آیتیں جو پڑھے گا دجال کی فتنے سے محفوظ رہے گا. عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لكل شيء قلب وقلب القرآن یاسین ومن قرأ یاسین كتب اللہ له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن یاسین قرآن کا دل ہے. جو یاسین پڑھتا ہے اس کے پڑھنے اللہ تعالیٰ اس کے 10 مرتبہ قرآن کا ثواب لکھے. تو یاسین پڑھنے پر 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب لکھے گا. 10 مرتبہ اس میں کہ قرآن وہ یاسین نہیں ارے اور یاسین ہوتا تھا اور تو یاسین چھوڑ کر 10 مرتبہ پڑھنے کا ثواب اس کو لکھا جائے گا. تو دل کیوں کہا گیا ہے؟ تو وہاں جو ہے اس کے اندر جو مضامین ہیں اس کی وجہ دل کہا گیا ہے. اصل مضمون کیا آخرت کا مضمون ہے. انسان کو جو ہے جو آخرت کا نقشہ جو کھینچا گیا ہے وہاں تو لکھا حشر نشر پر لانا اس کی صحت. یہ موضوع سورہ یاسین میں بہت ابلغ طریقے پر ذکر کیا گیا ہے. علامہ نظیر فرماتے ہیں اس صورت میں 3 بنیادی عقیدوں کا ذکر ہے, توحید, رسالت اور آخرت. ان تینوں کا تعلق قلب سے ہے, اس لیے جو ہے یہ صورت قرآن کا قلب ہے.
وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى قرأ طه سورة طه سورة ياسين قبل ان يخلق السماوات والارض بألف عام ولما سمعت الملائكة القرآن قالت طوبى لأمة ينزل هذا عليها وطوبى لأجف تحمل هذا وطوبى لأذن تتكلم بهذا. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 1000 برس پہلے سورہ طٰہٰ سورہ یاسین پڑھی. اللہ کا کلام ہے نہیں قرآن، تو اللہ نے پڑھا. تو ان صورتوں کو پڑھتے ہوئے فرشتوں نے سنا تو کہا کہ خوش نصیب ہے اس امت کے لیے جس پر قرآن یہ صورتیں نازل ہو جائیں. خوش بختی ان کے لیے جو اس کو قبول کریں، خوش بختی ان کے لیے جو یاد کریں، خوش بختی ان کے لیے جو انہیں پڑھیں. طوبیٰ لأمۃ، اس امت کے لیے خوش بختی ہے، خوشخبری اس امت کے لیے جن پر نازل ہے. ان کے لیے خوشخبری ہے جو اس کو سینے میں اپنے محفوظ کر لیں، یاد کریں. ان کے لیے جو اپنی زبان سے اس کو ادا کریں. سورہ حامیم دخان کی 25 پارے کی سورت. ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حامیم دخان فی لیلۃ اصبح یستغفر له 70,000 ملک. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لیکن جو شخص رات میں سورہ دخان پڑھتا ہے تو اس حال میں صبح کرتا ہے کہ 70,000 فرشتے کے لیے دعا مانگتے رہتے. جو رات کو پڑھے گا تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال من قرأ حامیم دخان فی لیلۃ الجمعۃ غفر له. کہ چمٹیاں وہاں کو بٹ وہاں چمٹیں ادھر ترنت کیا شخص جمعہ کی رات کو سورہ دخان پڑھتا ہے تو اس کی بخشش کر دی جاتی ہے. یہاں کہ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، بخشش کی جاتی ہے. ان ارباز بن ساریہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ المسبحات قبل ان یرقدوا
یقول ان فی آیۃ خیر من الف آیہ. حضرت ارباز بن ساریہ کہتے ہیں اللہ کے رسول سونے سے پہلے مسبحات پڑھتے تھے. ان میں ایک آیت ہے جو 1000 آیتوں سے بہتر ہے. مسبحات جن میں وہ آیتیں وہ صورتیں جن میں سب اس میں بالکل سب ہے نا سب للہ ما فی السماوات و الارض سب للہ ایسی آیتیں ہیں نا مسبحات کہلاتے ہیں. 7 صورتیں ہیں کل. سورہ بنی اسرائیل سبحان الذی ہے, سورہ حدید, سورہ حشر, سورہ صف, سورہ جمعہ اور سورہ تغابن, سورہ اعلیٰ. تو جو کون سی آیت ہے جو 1000 آیتوں سے بہتر ہے؟ تو بھی آیت میں تلاوت کیا تھا نا لو انزلنا هذا القرآن, وہ 1000 سے بہتر ہے. دوسرے لوگ فرماتے ہیں کہ اللہ کی صفات ہیں وہ الاول والآخر والظاہر والباطن. یہ آیت اللہ کی صفات والی آیت ہے, یہ جو ہے 1000 آیتوں سے بہتر ہے. سورۃ الملک کی فضیلت. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سورة فی القرآن 30 آیۃ شفعت لرجل حتی غفر له وهي تبارک الذی بیدہ الملک. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن کی ایک صورت ہے جس میں 30 آیتیں ہیں. اس صورت میں ایک شخص کی شفاعت یہاں تک کہ بخشش کی گئی. اب یہاں جو ہے اس کا زمان ماضی کو استعمال کیا گیا لیکن یہ مستقبل کی بات ہے. اس کے لیے شفاعت کریں گی. اور وہ دوسرا احتمال یہ ہے شفاعت ہے کا مطلب ہے کہ زمان ماضی میں اس صورت نے ایک آدمی کی شفاعت کی تو اللہ سے بخش دیا. دوسرا احتمال ہے کہ شفاعت ماضی کا صیغہ مستقبل کے معنی میں استعمال کیا گیا. بہت ساری چیزیں جو ہے جو ہونے والی ہیں آلریڈی ہوئی کر اس سے بیان کیا گیا نا. عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال ضرب بعض اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم خباء على قبر ولا يحسب انه قبر فاذا في انسان يقرأ سورة تبارك الذي بيده الملك حتى ختمها فاتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال واخبره هي مانعة هي منجية تنجي بنظام الله. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک شخص نے اپنا خیمہ قبر پر کھڑا کیا. معلوم نہیں تھا, قبر سے پختہ خبریں نہیں تھی, جنگل میں خیمہ لگایا تو جو ہے وہاں سے تبارک الذی پڑھنے کی آواز سنی. انہوں نے ناگاہ انہوں نے سنا کہ خبر میں شخص سورہ ملک پڑھ رہا ہے, یہاں تک اس نے سورہ ختم کر دی. تو اس کے بعد وہ خیمہ لگانے والے شخص اللہ کے رسول آئے اور کہ ایک شخص جو اس طرح سے پڑھ رہا تھا تو آپ نے فرمایا سورۃ الملک جو ہے منع کرنے والی ہے, روکنے والی, اس کو عذاب کو نجات دلانے والی. یہ صورت اپنے پڑھنے والے کو اللہ کے عذاب سے چھٹکارا دیتی ہے. کہاں ہے, یہاں ہے کہ نہیں, بلکہ یہ ہے کہ صورت جو ہے اللہ تعالیٰ جا کے کہنے لگی تیری کتاب میں تو اس کو نازل کیا ہے نا تو اللہ تو اللہ تعالیٰ ہاں نازل کیا ہوں, تیری کتاب میں رکھنا ہے تو میری شفاعت قبول کر کے اس کو عذاب سے بچا لے, پتہ تیری کتاب سے مجھے نکال دے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی شفاعت قبول کر کے اس کو دوست سے بچایا. تو بھی فضائل ہیں. تو احکام میت کل سنا رہا تھا آپ کو. جو عام باتیں ہیں ہم سب کو جاننا چاہیے. تو آج جو ہے پہلا کل آخری باب سنایا تھا کیا کیا غلطی ہم لوگ کر رہے ہیں, رسم و رواج میں پھنس کر جو ہے کس طرح سے ہم لوگ جو ہے شریعت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں کسی کے انتقال پر. آج جو ہے مرض علاج عیادت کے متعلق کیا ہے اس کا بھی صحیح کانسیپٹ نہیں. مرض علاج کے بارے میں دیکھو کیا تعلق اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا, اس کی دعائیں کیا ہیں, صحیح طریقہ کیا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے ہر بیماری کی دوا اللہ کے نے فرمایا جب دوا بیماری کے وقت ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مریض شفا ہو جاتا ہے. ہر بیماری کی دوا ہے, یہ اس کی علاج نہیں ہے. تم لوگ بولیں گے, اللہ تعالیٰ بولے تمہیں محنت ڈھونڈ کو نکالو علاج. سنن ابی داؤد میں ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ تعالیٰ شان نے مرض بھی نازل کیا, دوا بھی اتاری.
ہر مرض کی دوا بھی پیدا کی، اس لیے دوا کرو. دیکھو کیا دوا نہیں کرتی جنہوں، کیا بہت بڑے فخر سے بولتے کیا بھی نہیں کرتا تھا، اپنا بھی جاتا ہے. ایسا نہیں ہے، دوا علاج کرو. البتہ حرام چیزیں دوا مت کرو. علاج کا اہتمام اس میں احتیاط کرنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت مرض میں خود بھی دوا کا استعمال فرمایا کرتے تھے، لوگوں کو علاج کرانے کی تلقین فرماتے تھے. ارشاد فرمایا کہ اے بندگان خدا دوا کیا کرو. دیکھو کیونکہ اللہ نے ہر مرض کی شفا مقرر کی بجز ایک مرض. لوگ پوچھا اللہ لوگ کیا مرض ہے؟ بہت زیادہ بڑھاپا. حرم کے لیے، حرم کی معنی بہت زیادہ بڑھاپا. اور پھر آگے اللہ نے کیا فرماتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیمار کو طبیب حاذق یعنی اسپیشلسٹ سے علاج کرانے کو فرماتے تھے. طبیب حاذق سے یعنی جو اسپیشلسٹ سے دکھاؤ، معمولی ایسے ویسے آدمی کو مت دکھاؤ. بس چلے کون سا بھی ضرورت ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور پرہیز کا حکم دیتے تھے اللہ کے رسول. حرام اشیاء کو بطور دوا استعمال کرنے سے منع فرماتے تھے. ارشاد فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں میں تمہارے لیے شفا نہیں رکھی. اللہ کے نے فرمایا کہ بیمار آنے سے پہلے تندرستی کچھ فائدہ کر لو، تندرستی کا فائدہ نفع اٹھا لو. اغتنم خمسن قبل خمسن، صحت کا قبل سقم، تیری صحت کو تیری بیمار آنے سے پہلے سوکھا نہیں سمجھ لے. حیات کا قبل موت، تیری زندگی کو موت آنے سے پہلے. غنا کا قبل فقر، اللہ تعالیٰ کچھ پیسہ دیا ہے تو تیرا فخر فاقہ آنے سے پہلے سوکھا نہیں سمجھو اللہ کی راہ میں. تو 5 چیزوں کو 5 چیزوں کا نعمت جانا ہو جو حدیث ہے نا، اس میں بات. تندرستی سے پہلے تندرستی سے کچھ فائدہ اٹھا لو. مطلب ہے کہ تندرستی زندگی کو نعمت سمجھو، نیک کام میں اس کو لگائے رکھو، ورنہ بیماری اور موت آئے گی تو کچھ نہیں کرے گا آدمی. موت یاد اس کا شوق. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں موت کو یاد کرو اور اس کو یاد رکھو جو دنیا کی لذتوں کو ختم کرنے والی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ نے فرمایا موت مومن کا تحفہ ہے. کس کی طرف سے تحفہ؟ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے. اسے برا مت سمجھو. موت کی تمنا دعا کرنے کی مانت، ارے آئے تو یو ایکسیپٹ اٹ، تم خود مانگو مت. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے کوئی تکلیف اور دکھ درد کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے اور نہ دعا کرے. اگر بہت مجبوری ہو گیا ہے تو یہ دعا بھی اللہ کے سکھائی دے. اللہم احینی، اللہ تم زندہ رکھ، ما کانت الحیات خیر لی وتوفنی اذ کانت الوفات خیر لی. اے اللہ جب تک تو میری زندگی میرے لیے بہتر ہے تو زندہ رکھ. ہے نا، ایمان والے کی زندگی بہتر کیا ہے کہ نیک عمل کر سکتا ہے. تو ایک دم اپنے اوپر دوسرے پر بوجھ بن گیا تو کیا کر سکتا. اللہم احینی ما کانت الحیات خیر لی وتوفنی اذ کانت الوفات خیر لی، اور مجھے وفات دے جب کہ میری وفات میرے حق میں بہتر ہے، میرا مرنا بہتر ہے، تو ہی بہتر جانے والا تو ہے. تو اللہ کے اوپر چھوڑ دیا ہے. بیماری تندرستی کے اعمال کا ثواب. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے اللہ کے رسول نے فرمایا جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر میں جاتا ہے اور اس بیماری یا سفر سے وہ عبادت وغیرہ کے معاملات پورا کرنے سے مجبور ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال سے لکھاتے چلیے. جس طرح سے تندرستی میں کرتا تھا، نہیں بیماری کی تندرستی میں جو کرتا تھا وہ سب لکھا اس کا. دیکھو یہ کیسا ہے، بیماری کے اندر وہ اعمال جو تندرستی میں کرتا تھا اس کے سب لکھا جاتا ہے. عبادت وغیرہ کے معاملات پورا کرنے میں تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کے اس طرح لکھاتے جاتے ہیں جس طرح وہ صحت تندرستی میں کرتا تھا اور زمانے اقامت میں یعنی اپنے وطن میں کرتا تھا، وہ سب عمل لکھا جاتا ہے. تکلیف وجہ رفع درجات. محمد بن خالد سلمی رضی اللہ تعالیٰ سے اپنی روایت کرتے ہیں اور ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ کسی بندے مومن کے لیے اللہ تعالیٰ سے ایسا بلند مقام طے ہو جاتا ہے جس کو اپنے عمل سے نہیں پا سکتا. ایک بندے کے لیے ایک اونچا مقام دینا ہے، اب وہ عمل ایسا نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں. جسمانی تکلیف ہے یا کوئی اور ایسی تکلیف مبتلا ہو جاتی ہے. ہاں ایسا صدمہ ہوتا ہے اس کو، اور پھر اس کو صبر کی توفیق دیتا ہے اللہ تعالیٰ. وہ بھی کرتا ہے، صبر کی توفیق بھی دیتا ہے، یہاں تک کہ ان مصائب و تکلیف کو اس پر برداشت صبر کرتا ہے.
کر کے اس کو بلند مقام دیتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اس بلند مقام پہنچا جاتا ہے جو اس کے لیے پہلے سے طے ہو چکا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مومن کو جو بھی بیماری، پریشانی، رنج، غم اور جو اذیت پہنچتی ہے، یہاں تک کانٹا بھی اگر چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی گناہ معاف کرتا ہے۔ جو بھی اس کو تکلیف پہنچتی ہے، غم، فکر، پریشانی، ایمان والے کو جو بھی ہوتا ہے، اس کے گناہ کا اس سے ازالہ ہوتا ہے، گناہ دھل جاتے ہیں۔ حالت مرض میں کیا دعا کرے بندہ؟ دوسرے حالت مرض میں دعا 40 مرتبہ یہ دعا پڑے گا تو اگر مر گیا تو شہید کے برابر ثواب ملے گا اس، اگر اچھا ہوگا تو تمام گناہ بخش جائیں گے۔ کون سی آیت کریمہ جسے کہتے ہیں نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اگر پڑھے گا تو اس کے تمام گناہ بخش جائیں گے، اچھا ہوگا تو، نہیں اور مر گیا تو شہید، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اگر مرض میں دعا پڑے گا اور مر جائے گا تو دوزخ کی آگ نہیں لگے گی اس کو، یہ بھی دیکھو۔ مرض میں یہ دعا پڑے، نیچے کی دعا، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ لہ الملک والحمد، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اگر مرض میں دعا پڑے گا اور مر جائے گا تو دوزخ کی آگ بالکل اس کو جو ہے نہیں چھوئے گی۔ زمانے بیماری میں سچے دل سے دعا کرے گا، اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک وجل موتی ببلد رسولک، اے اللہ تو مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا فرما اور میری موت تیرے رسول کے شہر میں ہو۔ حالات کیسے ہوتے کیا بول سکتے ہیں؟ تو موت کی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے شوق وطن۔ اصل وطن تو انسان کا آخرت ہی نہیں ہوئی، یہاں چپ ٹیمپرری عارضی طور پر ہے۔ شوق وطن جو کتاب لکھی ہے آپ حیران رہ جائیں گے، آدمی جو ہے یا رہنے سے بدلے وہاں جانا چاہتا ہے بس پڑھے کے بعد۔ حضرت کی کتاب شوق وطن، وطن کا شوق۔ لوگ یا سمجھیں کہ یہاں چلنا یہاں چیک کرنا کر کے سمجھیں، تو یہ صرف چند دن رہنے کے لیے ہے، عارضی طور پر ہے، کب ختم ہوتی وہ معلوم نہیں ہے۔ یہاں کی اتنی مصیبتیں ہیں، وہاں تو کچھ مصیبت نہیں ایمان والے کے لیے۔ مریضوں کی عادت، ان کے فضائل کیا ہیں؟ کوئی مریض ہوگا تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عادت اگر صبح کے وقت شام تک 70 دفعہ اس کی دعا کرتے ہیں۔ دیکھو عادت کرنا اتنا بڑا عمل ہے، ہاں کیا معمولی سمجھنے ویسا نہیں ہے۔ یا تو جا گئے ہاں تو ایک صحابی وضو کر کے جاتے تھے، وضو کر کے احتیاط کر، صبح کے شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے، شام کو اگر صبح تک 70,000 دعا کرتے۔ صحابہ کرام میں جو بیمار ہوتا تھا اللہ کو جاتے تھے، ان کی عادت کو رسیب جاتے اللہ کے۔ صوبان سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جو اپنے صاحب ایمان بھائی کی عادت کرتا ہے واپس آنے تک وہ جنت کے باغ میں ہو، جنت کے باغ میں ہے وہ شخص۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب مریض کے پاس جاؤ یا کسی قریب المرگ کے پاس جاؤ تو اس کے سامنے بھلائی کا کلمہ کہو، چاہنے اچھا ہوتا ہے، کیا بے فکر رہو، اس طرح کی باتیں کرو، کیا بہت ڈینجر، کیا بھروسہ نہیں ہے، ایسی بات۔ اگر ویسا رہا تو بھی انشاءاللہ شفا ہو جائے گی، تم پریشان مت ہو، یہ اس طرح سے کہنا چاہیے، کیونکہ تم جو کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تم کسی مریض کے جاؤ تو اس سے کہو وہ تمہارے لیے دعا کرے، مریض کو دعا کرو بھی ہمارے واسطے، سے بولو مریض سے کو تو، کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کے مانند ہوتی ہے، اس کے سب گناہ معاف ہو جائیں، بیمار ہے انہیں اس کی دعا معاف ہو جائے، اس سے کوئی اللہ مریض ہمارے بھائی ہمارے لیے تو دعا کر، ہم تیرے لیے دعا کر، تو بھی ہمارے لیے دعا کر۔ تسلی اور ہمدردی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ نے فرمایا جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو اس کی عمر کے بارے میں اس کے دل کو خوش کرو، یعنی اس کی عمر اور زندگی کے بارے میں اس کے دل کو خوش کرو، یعنی اس کی عمر اور زندگی کے بارے میں امید پیدا کرنے والی باتیں کرو۔ اس طرح کی باتیں کسی ہونے والی چیز کو تو روک، کیا ہونے والا ہو تو اللہ ہی جاننے والا ہے،
ہم تو بولا نہیں تم کیا بے فکر رہو, تمہاری کوئی سی عمر بھی میں اللہ تعالیٰ تم کو جو ہے صحت دے گا, وہ دے گا. اس طرح کی باتیں, تسلی کی باتیں کرنا چاہیے. لیکن اس سے اس کا دل خوش ہوگا, یہی عیادت کا مقصد ہے. اس کو ہمت دلانا, اس کو جو ہے امید دلانا, یہ مقصد ہے. جو کچھ ہوگا وہ تو اللہ ہی کرنے والا ہے. اور پھر اس کے بعد زیادہ دیر بیٹھنا نہیں چاہیے, اٹھنا چاہیے گا انہیں, لیٹنا چاہیے گا انہیں, کیب کرنا چاہیے گا. ہم زیادہ دیر بعض لوگ آ کے بیٹھ گئے تو اٹھنے نہ آنے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. جو لوگ خدمت کرنے والے ہیں ان کو تو رہنا پڑتا ہے. جو لوگ تیمارداری کی جو عیادت کرنا ہے, تھوڑی دیر بیٹھ کے بول بات کر کے چلے جانا چاہیے. ایک دم جم کے بیٹھ کے اسے تکلیف نہیں دینا چاہیے. مریضوں کے پاس یاد کرنے میں شور شغب نہ کرے. بہت کم بیٹھنا سنت ہے, کم بیٹھنا. مریض کی حاضری کوئی دن یا وقت مقرر نہیں, اللہ کے پاس نہیں تھا. آپ دن رات تمام اوقات میں حسب ضرورت مریضوں کی حاضری, کب بیمار ہے آپ کل جائیں گے, پر ہو سکے وہ کیا کرنا, جب جائے بیمار ہے جا کے دیکھ لو بس. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مریض کے قریب تشریف لے جاتے اور اس کے سرحانے بیٹھتے, اس کا حال دریافت کرتے اور پوچھتے طبیعت کیسی ہے. اللہ کے وسلم کی تشریف جانے تو بیمار کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے, اس کی نبض پر ہاتھ رکھتے, ہاتھ پکڑتے, اور کچھ مانگتا یعنی کھانے کے لیے تو چیز منگواتے اور فرماتے جو مانگے اگر مضر نہ ہو تو دے دو اس کو. کچھ کھانا چاہتے ہیں, پوچھتے کھانا چاہتے تو اچھا منگا کے دو, اچھا جو مضر نہیں ہے. آپ کبھی مریض کی پیشانی پر 10 بار رکھتے, اس کے سینے پر پیٹ پر ہاتھ پھیرتے اور دعا کرتے اے اللہ اسے شفا دے. اور جب آپ مریض کے پاس لے جاتے تو فرماتے کوئی فکر کی بات نہیں ہے, انشاءاللہ تمہاری بیماری دور ہو جائے گی. فرماتے یہ بیماری گناہوں کا کفارہ ہو جائے گی اور تم پاک ہو جاؤ گے. لا باس طہورا, کچھ فکر کی ضرورت نہیں, تم پاک ہو جاؤ گے. مریض پر دم اور اس کے لیے دعا صحت, آپ مریض کے 3 بار دعا فرماتے, جیسا کہ آپ نے سعد رضی اللہ تعالیٰ کے لیے دعا فرمائی, اے اللہ صحت کو شفا دے, اے اللہ صحت کو شفا دے, اے اللہ صحت کو شفا دے. اس طرح آپ نے فرمائی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مریض کی پیشانی یا دکھتی جگہ پہ ہاتھ رکھ کر فرماتے اذہب الباس, اللہم اذہب الباس, اے اللہ رب الناس, اے لوگوں کے رب اس کی بیماری کو دور کر دے. اشفی, تو شفا دے, انت شافی, تو ہی شفا دینے والا ہے. لا شفا, شفا تیری شفا کے علاوہ کوئی شفا نہیں ہے, ایسی شفا دے کہ کوئی بیماری نہ چھوڑے. تو جو لوگ تیمارداری کرنے جاتے ہیں یہ دعائیں یاد رکھیں اور کریں. اللہم اذہب الباس رب الناس اشف شافی انت شافی لا شفا الا شفا شفا لا یغادر سقما. اللہم اشفیہ, اللہم عافی, اللہ اس کو شفا دے, اللہم اس کو عافی دے. یہ بھی ایک دعا ہے. تو یہ ایک دعا ہے جو 7 مرتبہ پڑھنے کی ہے. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں جو عرش عظیم کا مالک ہے تجھے شفا دے. کسی مریض کی وفات نہیں آئی ہے, آئی کہ نہیں کیا معلوم, 7 مرتبہ دعا کرے گا تو اللہ ضرور اس کو شفا دیں گے. جس مریض کے پاس جا کے آدمی دعا کرے اس کے حق میں اسأل اللہ العظیم, میں اللہ سے شفا, جو عرش عظیم کا مالک ہے, دعا کرتا ہوں کہ تجھے شفا دے. یہ دعا اگر 7 مرتبہ پڑھے گا اور اس مریض کی وفات نہیں آئی تو اللہ ضرور اس کو شفا دیں گے. اس شخص نے کسی مریض کی عادت کی جس کی موت نہ آئی ہو, یہ دعا پڑھنے سے اس مریض ضرور شفا دیں گے اللہ تعالیٰ. بخاری مسلم وغیرہ سب نے اس کو روایت کیا ہے. حضرت عثمان بن عاص سے روایت ہے, انہوں نے اللہ کے سے درد کی شکایت کی جو ان کے جسم میں, ان کے چھاتی میں درد تھا, لکھے نہیں تو اللہ کے رسول جب سے میرے سینے میں درد ہے, کہاں درد ہے پوچھا اللہ کے رسول. دو ہاتھ رکھو, بولے 3 بار کہو بسم اللہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو. اس کے بعد 7 مرتبہ اعوذ بعزت اللہ بقدرتی من شر ما اجد و بحاضر, میں پناہ لیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی عظمت کی, اس کی قدرت کی, اس تکلیف کے سے جو میں پا رہا ہوں جس کا مجھے خطرہ ہے. کیا ہوتا کیا نہیں ڈر لگے نا. اعوذ بعزت اللہ قدرتی من شر ما اجد و بحاضر, بس 7 مرتبہ پڑھے گا تو کہتے ہیں عثمان بن العاص کہتے ہیں کہ فوراً درد چلا گیا. درد کئی دنوں سے تھا, درد چلا گیا. تو میں نے ایسا ہے کہ آپ تو میری تکلیف اللہ نے دور فرما دی.
حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول یہ دعا پڑھ کر حسن حسین کو جو ہے حسن حسین کو جو ہے کلمات پڑھ کے آپ پھونکتے تھے. میں پناہ میں دیتا ہوں اعوذکما نے لکھا بکلمات اللہ التامات، اللہ کے پورے کلمے کی، من شر کل شیطان وہامۃ من کل عین لامہ، میں تمہیں پناہ میں دیتا ہوں اللہ کے پورے کلمات کی، ہر شیطان سے، زہر جانور سے، اور ہر اثر ڈالنے والی آنکھ سے. حسن حسین کو آپ پڑھتے تھے. تو جو چھوٹے بچے ہیں ان کو اس نصیر میں سب یہ دعائیں ہیں. چلو ہے نا. تو پھر کہے کہ تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں صاحبزادوں اسماعیل اور اسحاق کو انہی کلمات سے پڑھ کر دم کرتے تھے. انہوں کرتے تھے، میں بھی تمہارے لیے تم دونوں کو کر رہا ہوں. جس جگہ زخم یا پھڑا ہو، کوئی تکلیف ہو، اس پر دم کرتے تھے. چنانچہ شہادت کی انگلی زمین پر رکھ کر پھر یہ دعا پڑھتے تھے اور اس جگہ انگلی پھیرتے تھے. بسم اللہ تربت ارزنا بریقتی بازنا یشفی سقیمنا باذن ربنا، میں اللہ کے نام کی برکت حاصل کرتا ہوں، یہ مٹی ہے، زمین کی ہے، جو ہم میں سے کسی کے تھوک سے ملی ہوئی، تاکہ ہمارے بیمار کو شفا دے، رب کے کو شفا دے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ کے وسلم جب خود بیمار ہوتے تو معوذات سے مراد وہ صورتیں ہیں قل هو اللہ احد، قل اعوذ بالناس، قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ بالناس. تو ہم نے اپنی کتاب میں نہیں لکھا، سب معلوم ہے سمجھ کے کہ وہ بھی اتنی عام چیزیں ہیں. معوذات سے مراد قل هو اللہ احد، قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ بالناس. یہ تینوں جو ہے اللہ کے خود پڑھ کے پھونک لیا کرتے تھے. اب بیمار ہو گیا اللہ کے رسول تو حضرت عائشہ پڑھ کے اللہ کے رسول کے ہاتھوں پر پھونکتی تھی. اللہ کے رسول کے ہاتھوں پر پھونک کر اللہ کے رسول کے ہاتھ جو ہے پھیرتی تھی. اب اللہ کے رسول کے ہاتھوں کی برکت ہونے کا، اللہ کے رسول کے ہاتھوں کی برکت حاصل کرنے کے لیے آپ کے ہاتھوں پر، تو وہی میں آپ پر دم کرتی تھی، جس کو پڑھ کر آپ دم کرتے ہیں. آپ کو دست مبارک لے کر آپ کی اس پر میں پھیرتی تھی. موت کے آثار ظاہر ہونے لگے تو کیا کرنا چاہیے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ کے فرمان مرنے والوں کو کلمہ لا الہ کی تلقین کرو. حضرت نافع بن یسار سے روایت ہے کہ اللہ کے فرمان تم اپنے مرنے والوں پر سورہ یاسین پڑھا کرو. مرنے والوں کا منہ مرتے وقت قبلے کی طرف کر دو، خواہ وہ یہ دعا مانگے اور خود یہ دعا مانگو، اللہم اغفر لی وارحمنی، اللہ تو مجھے معاف کر دے، رحم کر، والحقنی برفیق الاعلیٰ، اور مجھے اپنے اوپر ساتھیوں میں ملا دے. اللہ کے جو کہ معبود نہیں ہے. اے اللہ موت کی سختیوں میں میری مدد فرما. اللہم اعنی علی سکرات الموت. تو اللہ کے جو پڑھے تھے، یہ پڑھے تھے نا، وہی پڑھنا ہے. جب کسی پر موت کا اثر ظاہر ہو تو اس کو چت لٹا دو. اس طرح قبلہ اس کے داہنی طرف ہو اور سر قبلے ذرا جھکا دو، سر کو قبلے کی طرف جھکا دو، یا اس کے پاؤں قبلے کی طرف کر دو اور سر کے نیچے تکیہ وغیرہ رکھ کر ذرا اونچا کر دو. اس طرح بھی قبلہ رخ ہو جائے. قبلہ رخ ہونا اس کا اس کے لیے. لیکن مریض کو قبلہ رخ کرنے سے تکلیف ہو تو اس ہاتھ پر چھوڑ دو. پھر اس کے پاس بیٹھ کر کلمہ شہادت کی تلقین اس طرح کرو، کوئی بلند آواز سے لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھے. اس کو پڑھنے کے لیے تم حکم مت دو، کیونکہ وہ وقت بڑا مشکل ہوتا ہے، نہ معلوم اس کے منہ سے کیا نکلے. کل سنا تھا نا واقعہ، میں کلمہ نہیں پڑھتا بولا کیا کرتے ہیں اس کو. تو اس لیے جو ہے ہم صرف پڑھیں. اب وہ سن کر پڑھنے والا جب ایک دفعہ پڑھ لے، اگر پڑھا ہوا نہیں ایک سوال چپ چھوڑو اسے، بار بار اس کو پڑھنے کی مجبور مت کرو. یہ کوشش نہ کرو کہ برابر کلمہ پڑھتا رہے، پڑھتے پڑھتے دم نکلے. ایک مرتبہ پڑھ لیا تو کافی. پڑھتے پڑھتے دم نکلنے کا مطلب تو اتنا ہے کہ سب سے آخری بات جو اس کے منہ سے نکلی کلمہ ہونا چاہیے. اس کی ضرورت نہیں کہ دم ٹوٹتے تک آخری وقت کلمہ پڑھتا رہے. ہاں کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی دنیا کی بات چیت کی ہو تو پھر کلمہ پڑھنے کا ہو. پھر جو پڑھ لے تو چپ رہو. جب سانس اکھڑ جائے، جلدی جلدی چلنے، ٹانگیں چلنے لگی، جلدی جلدی چلنے لگے سانس، اور ٹانگیں پیر ڈھیلے پڑ جائیں،
नाक टेढ़ी हो जाए, कनपट्टियां बैठ जाए तो समझो कि मौत, इसकी मौत का वक्त आ गया। इस वक्त जोर से कलमा जोर से पढ़ना शुरू कर दो। सूर्य यासीन पढ़ने से मौत की सख्ती कम हो जाती है। इसके सराहने या कहीं इसके पास बैठकर पढ़ो, इसी से पढ़ने लगाओ, पढ़ा दो। इस वक्त कोई ऐसी बात ना करो जिससे इसका दिल दुनिया की तरफ, जो मरने वाला है उसको छोटे बच्चे ला के, वो ला के, ये ला के, क्या सिर्फ दुनिया के मसाइल, कहाँ उधर उधर लगाए तुम इधर लगा रहे हो, उसको दुनिया की तरफ माइल हो जाएगा। कोई ऐसी बात दुनिया की मत करो उसके सामने, क्योंकि इस वक्त दुनिया से जुदाई और आखिरत की दरगाह में, अल्लाह की बारगाह में हाजिर का वक्त है। ऐसे काम करो, ऐसी बातें करो कि दिल दुनिया से दिल फिर कर अल्लाह की तरफ माइल हो जाए। मुर्दे की खैरख्वाह इसी में है। ऐसे अपने बाल बच्चों को सामने लाना और कोई ऐसी चीज़ इसको ज़्यादा मोहब्बत थी इसे सामने लाना, ऐसी बातें करना, दिल इसका इसकी तरफ माइल हो जाए और इसकी मोहब्बत इनके दिल में समा जाए, बड़ी बुरी बात है। दुनिया की मोहब्बत लेकर रुखसत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मरते वक्त किसी मुंह से खुदा न खास्ता कुफ्र की कोई बात निकले तो उसका ख्याल मत करो, क्या है कि बीमारी में निकला होगा, समझ कुछ बैठो, इसका चर्चा करो, बल्कि समझे कि मौत की सख्ती की वजह से इसकी अकल ठिकानी नहीं रही, इसलिए कहते कि बकाया जो नहीं वक्ता के छोड़ो, चुप बैठो, अल्लाह उस पर रहम करेगा। बल्कि समझो कि मौत की सख्ती की वजह से अकल ठिकानी नहीं रही, इस वजह से ऐसा हुआ है। अकल जाते रहने से जो कुछ हुआ है सब माफ़ है, अल्लाह ताला से उसकी बख्शिश की दुआ करते रहो। जब मौत वाक़ई हो जाए तो अहले जो ताल्लुक़ होते हैं क्या पढ़े, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम भी सब अल्लाह के हैं, अल्लाह के जाने वाले, उन्हें नहीं बल्कि सबको जाना है, ऐसा कैसा। अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलुफ ली खैरन, अल्लाह इस मुसीबत तू मुझे अजर दे, इसके एवज़ मुझे अच्छा बदला दे। हाँ, जब मौत वाक़ई हो जाए तो कपड़े की चौड़ी पट्टी लेकर मैयत की ठुडी से नीचे निकाल कर सर पर, नीचे से यहाँ से ठुडी से निकाल कर ऐसा बांधना है ताकि मुंह खुले नहीं। सर पर कहाँ बांधना, सर पर गले में लगाना, नरमी से आंखें बंद कर दो, आंखें खुली रहती कभी, और उस वक्त ये पढ़ो बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाह, अल्लाह के नाम से, अल्लाह के नाम और रसूल सल्लम के दीन पर, अल्लाह इस मैयत पर काम आसान फरमा, अल्लाहुम्मा यस्सिर अलैहि अमरहु व सहिल अलैहि मा बादहु, अल्लाह आइंदा जो मरहल पेश आ रहे हैं इसको आसान कर दे। हाँ, वासिद बिलिकाइक, और अपने दीदार से इसको मुशर्रफ फरमा जहाँ वो गया है, बिलिकाइक, वजल मा खरज ले खैरन मिम्मा खरज मिनहु, और जहाँ गया है आखिरत इसको बेहतर कर दे जहाँ से गया है। फिर इसके हाथ पांव सीधे कर दो, पैरों के अंगूठे मिलाकर कपड़े से बांधो दोनों के पैरों को। क्या करना, बीमार था तो क्या करना, मरने के बाद क्या करना, हर एक स्टेप बाय स्टेप, लेकिन वो तो सिस्टर हजरत डॉक्टर थे ना, डॉक्टर तो PhD के डॉक्टर, ऐसे डॉक्टर नहीं, तो सब हर चीज़ बहुत तरतीब बार लिखी उन्होंने। इसके हाथ पाँव सीधे कर दो, पैरों के अंगूठे मिलाकर कपड़े से बांध दो, फिर उसे एक चादर उड़ाकर चारपाई या चौकी पर रख दो, जमीन पर नीचे न छोड़ो, पेट पर कोई भारी चीज़ें रखो ताकि पेट न फूले, बिल्कुल ठीक है। कुछ उसूल की हाजत वाले आदमी या निफास वाली औरतों को आने मत दो। फिर इसके दोस्त अहबाब को खबर दो ताकि नमाज में ज़्यादा लोग शरीक हो जाएं और उसके लिए दुआ करें। अगर मैसर हो तो खुशबू जलाकर मैयत के करीब रख दो। उसूल से पहले मैयत के बाद कुरान ना पढ़ना चाहिए, मरते ही वहाँ कुरान नहीं पढ़ना चाहिए जब तक उसूल नहीं दिया गया। तजहीज़ और तफहीम में बहुत जल्दी की जाए। सबसे पहले खबर का बंदोबस्त करो, उसूल, कफन, जनाजा और दफन का सामान फराहम कर लो, इसे अपने अपने मौक़ों पर इस्तेमाल किया जाए। इस पूरे सामान की फहरिस्त आगे आ रही है, सिस्टमेटिक लिखे होना क्या क्या होना चाहिए। जुमा के दिन किसका इंतकाल, जुमा की नमाज से पहले कफन दफन हो सके तो ज़रूर करो। सिर्फ इस ख्याल से कि जनाजा रोक लेना जुमा के बाद मजबूर ज़्यादा होगा, मकरूह है। ये देखो जुम्मा के दिन बहुत लोग आते हैं नमाज की बात करने, जल्दी सुबह तो कर। जो शख्स हालत एहराम में वफात पा जाए, इसकी तजदीद तफहीम, जो इससे गया है, हज गया है या उम्रे गया है, हज उम्रे के लिए गया है, इसके एहराम की हालत में वफात हो जाए तो इसकी तजदीद उस वगैरह इस तरह किए जाएँ जिस तरह से दूसरों किए जाते हैं कि मौत से इसका एहराम ख़त्म हो जाता है। एहराम में है लेकिन मौत से एहराम ख़त्म हो गया। तो आज बता रहे थे कि बहुत से लोग गए हैं हमारे यहाँ के, बहुत सारे लोग गए हैं हमारे शहर के, लिहाजा इसका सर ढांकना, सर एहराम में सर खुला था, अब तो हो गया हो, एहराम निकाल छोड़ दो, जैसे आम लोग करते हैं वैसे करना चाहिए।
اس کا اثر ڈھانکنا چاہیے، خوشبو لگانا چاہیے. احرام میں خوشبو نہیں لگاتے، خوشبو لگانا چاہیے. جس طرح عام مسلمان ہوتا ہے اس طرح سے کرنا چاہیے اس کو. بحری جہاز میں فروخت ہو جائے کیا کرنا چاہیے؟ وشیش پانی جہاز، اب وہ اب تو نہیں ہے، وہ زمانے کا تھا، لیکن پانی کے جہاز یا کشتی وغیرہ میں فوت ہو جائے، خشکی وہاں سے بہت دور ہو کہ ناش خراب ہونے کا اندیشہ ہو، تو اس وقت چاہیے کہ غسل، کفن، دفن سب سے بھاری ہو کر کفن کو اچھی طرح باندھ کر دریا میں ڈال دو اور اس کے ساتھ کوئی وزنی پتھر رکھ دو تاکہ جا کے نیچے بیٹھ جائے. کنارہ دور نہ ہو، ناش خراب ہونے کا خطرہ نہ ہو تو نماز جنازہ پڑھ کر ناش کو رکھ چھوڑ دو اور پہنچ کر وہاں زمین میں نزدیک ہے، جلدی پہنچ سکتے ہیں تو غسل، کفن وغیرہ میں کافروں کے ساتھ معاملہ. یہاں تک تمام مسائل مسلمان میت کے متعلق ہیں. میت اگر کافر ہو اور اس کی لاش ٹھکانے لگانے پڑے، مسلمان میت کے رشتہ داروں میں کوئی شخص کافر ہو تو اس کے مسائل یہاں لکھے جاتے ہیں. مرنے والا اگر مرتد ہے نا، مسلمان پہلے مسلمان تھا پھر کافر ہو گیا اور کافر ہی مرا تو غسل، کفن، نماز کچھ نہ ہوگی. یہ دیکھو، نہ مسلمانوں کے طریقے پر اس کا جنازہ اٹھایا جائے گا، نہ اس کے ہم مذہبوں کا، نہ اس کے ہم مذہب کافروں تک اس کی لاش پہنچانے کی کوشش کی، بلکہ کسی گڑھے میں کتی کی لاش اٹھا دی جو مرتد ہو گیا ہے. بہت سے لوگ مرتد ہو گئے. جو کافر مرتد نہیں ہے بلکہ شروع سے کافر تھا اور اس حالت میں مر گیا تو اس کا رشتہ دار جو اس کا ہم مذہب ہے موجود ہو تو بہتر ہے کہ اس کی لاش چھوڑ دو، اسی کے لیے چھوڑ دو، لے جا کے دو تاکہ وہ جس طرح چاہے. یعنی اس زمانے میں کافر عورت تھے. اگر اس کا کوئی رشتہ دار اس کے مذہب کا نہ ہو تو مسلمان رشتہ دار اس پر غسل، کفن وغیرہ واجب نہیں. البتہ اتنا جائز ہے کہ غسل، کفن، دفن کا جو مصنون طریقہ آگے آ رہا ہے اس کی رعایت کے بغیر اسے ناپاک کپڑوں میں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. وہ مسلمان کے لیے سب ہے، اسے غسل کرنا، اسے کفن پہنانا سب یہ مسلمان کے لیے. جو مسلمان ہے اس کے لیے کیا عادت رعایت ہے، اسے ناپاک کپڑوں کی طرح کسی کپڑے میں لپیٹ کر کسی گڑھے میں دبا دو بس. پر کسی مسلمان میت کے سب رشتہ داروں کافر ہوں کیا کرنا؟ اس کی تجزیہ تدفین، نماز جنازہ، دفن کرنا مسلمانوں کی سب پورے کافر ہیں، ایک ہی چنے مسلمان ہیں تو یہ سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. جاؤ سل لو، ٹیک کرو، سب ایک ہی چیز ہو رہتا ہے نا. بازو ایک آدمی مسلمان ہو رہا تھا تو مسلمانوں کی فرض کفایہ ہے اس کی لاش کافروں کے حوالے نہ کی جائے. کافر رشتہ داروں کی طرف سے غسل دینے کا حق بھی نہیں. انہوں لے کے اسے غسل دے کے کفن پہنا کے اس کو دفن کرو. کسی مسلمان کو دفن کرنے کے لیے اس کے کافر رشتہ داروں کو قبر داخل نہ کیا جائے. کافر کو قبر داخل لے جاؤ مت. کسی مسلمان مرد کا انتقال ایسی جگہ ہو جائے جہاں کوئی مسلمان مرد موجود نہ ہو، نہ اس کی بیوی ہو جو اسے غسل سکے، بلکہ صرف مسلمان عورتیں کافر مرد ہوں تو ایسی مجبور مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ وہ کسی کافر مرد کو غسل دینے کا طریقہ بتائیں. صرف کافر مرد ہیں اور مسلمان عورت ہیں، اس کی بیوی نہیں ہے تو مسلمان عورتیں بتائیں کس طرح غسل دینا ہے. آگے غسل دینا بتائیں. مرد غسل دینا عورت کی جائز نہیں، وہ کافر سے غسل دے دے پھر مسلمان عورتیں اس پر نماز نہ پڑھیں. میت پر ماتم نہیں کرنا چاہیے. عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ایک دفعہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ مریض ہو گئے تھے. اللہ کے رسول اپنے چند صحابہ کے ساتھ ان کی عیادت کے لیے آئے. آپ اندر تشریف لائے تو ان کو بڑی سخت حالت میں پایا کہ اس کو آپ نے ان کو اس حالت دیکھا تو ان کے گرد بھیڑ لگی ہوئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ختم ہو چکی کیا؟ پوچھے اللہ کیا انتقال ہو گیا؟ پوچھے حاضرین سے استفسار کے طور آپ نے پوچھ پاتے تو لوگوں نے کیا نہیں ابھی ختم نہیں ہوئے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حالت دیکھ کر رونا آ گیا. اور جب لوگوں نے آپ پر یہ گریا تاری ہوا دیکھا تو وہ بھی رونے لگے. اللہ کے لوگ رونا آ گیا تو سارے لوگ رونے لگے. آپ نے شاید لوگوں اچھی طرح سن لو، اللہ تعالیٰ آنکھ کے آنسو اور دل کے غم پر تو سزا نہیں دیتا، اس پر بندے کا اختیار نہیں. پھر زبان کی طرف کیا کہ زبان سے ایسی بات نہ نکالو، زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالو جو اللہ کی شان میں گستاخی والی ہو. نوحہ کرنا ماتم کرنے پر سزا دیتا ہے اور انا للہ راجعون اور دعا استغفار کرنے پر رحم فرماتا ہے. حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ ان کے شوہر ابو سلمہ کی وفات کے وقت اللہ کے رسول تشریف لائے. ان کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھیں، آپ نے ان کو بند کیا اور فرمایا جب روح نکل جاتی ہے تو بینائی بھی ساتھ چلی جاتی ہے اور اس طرح موت کے بعد آنکھوں کو بند کرنا چاہیے. آپ کی بات سن کر ان کے گھر کے آدمی چلا چڑھنے لگے. معلوم نہیں تھا انتقال ہوا کر کے. اللہ کو دیکھیے تو معلوم انتقال ہو گئے.
اس رنج و صدمے کی حالت میں ان کی زبان سے ایسی باتیں نکلیں جو خود ان کے حق میں بددعا تھی. تو آپ نے فرمایا لوگوں اپنے حق میں خیر بھلائی کی بات دعا کرو, اس لیے تم جو کہہ رہے ہو ملائکہ اس پر آمین کریں. پھر آپ نے اس طرح فرمایا اے اللہ ابو سلمہ کی مغفرت فرما اپنے ہدایت یافتہ بندوں میں. تو ابو سلمہ اور ام سلمہ دونوں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے. پھر 1-2 سال کے اندر ہی یہ شہادت پا گئے, ان کے انتقال ہو گیا ابو سلمہ کا. تو ام سلمہ اللہ کے زوجیت میں آ گئے یہاں سے. تو انتقال کے بعد اللہ کو جا کے دیکھے اے اللہ ابو سلمہ کی مغفرت فرما اپنے ہدایت یافتہ بندوں میں اس کا درجہ بلند فرما, اور اس کے بجائے تو ہی نگرانی فرما ان کی پسماندگان کی, اور رب العالمین بخش دے ہم کو اور اس کو اس کی خبر کو وسیع کر دے اور منور فرما. تو جو کچھ کرنا ہے وہ نہیں کرتے ہم لوگ, اور بہت ساری غلط چیزیں کرتے ہیں, اس لیے سنا رہا ہوں میں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة وقنا عذاب النار. انت ولینا فی الدنیا والآخرة توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.